صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. أولى كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن بيضاء فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى إلى آخر الآية. رواه الإمام أحمد والترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي معاوية الأعمش به والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں ان آیات مبارک کی تفسیر میں کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرما کے اجازت دے دیں اللہ سہیل ابن بیضاء. اس کے بعد جب حضور چپ کر گئے تو میں ڈر گیا. میں نے کہا شاید میں نے آج ایسی بات کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رسول کے فیصلے کے خلاف میں بات کر بیٹھا ہوں. مجھے تو اتنا ڈر لگا کہ گویا آسمانوں سے کہیں مجھ پہ پتھروں کا عذاب نہ آ جائے. تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات منظور فرما لی، کیونکہ حضور نے فیصلہ یہ فرمایا تھا کہ یا تو جو آدمی فدیہ دے دے اس کو رہا کرو، وَإِلَّا ضَرْبَةَ عُنُقٍ، اگر وہ فدیہ ادا نہ کرے تو اس کو قتل کر دو. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سہیل ابن بیضاء کی سفارش کی. میں نے کہا رسول اللہ سہیل ابن بیضاء کان یذکر الاسلام، وہ اسلام کے بارے میں اچھی باتیں کہتا تھا، اس کو آپ ویسے معافی دے دیں. تو حضور سکت، چپ فرما گئے. تو میں ڈر گیا. میں نے کہا بھی حضور کا چپ کر جانا جو ہے کہیں اللہ کے غضب کا ذریعہ نہ بنے. وَأَخْفَفُ، اور میں اتنا ڈر گیا مجھے خوف ہوا کہ أَن تَقَعَ عَلَيَّ حِجَارَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ. تھوڑی دیر کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ سہیل ابن بیضاء، کہ بھئی عبداللہ ابن مسعود کی سفارش منظور ہے، سہیل ابن بیضاء کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. پر اس کے بعد یہ آیت مبارک نازل ہوئی اور الحافظ ابو بکر مردوین عبداللہ ابن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه وفی الباب النبی ایوب الانصاری وروى ابن مردوی ایضا واللفظ له والحاکم فی مستدرکه من حدیث عبید اللہ بن موسیٰ حدثنا اسرائیل عن ابراہیم بن مہاجر مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لما اسر الاسارى يوم بدر اسر العباس في من اسر سره رجل من الانصار قال وقد عودت الانصار ان يقتلوه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انی لم انم اللیلۃ من اجل امی العباس وقد زعمت الانصار انهم قاتلوه فقال عمر افآتهم فقال نعم فأتاهم الانصار فقال مرسل العباس فقالوا لا والله لا نرسل فقالوا من كان رسول الله إذن قالوا فإن كان رسول الله إذن فخذه
فأخذه عمر فلما صار في يدي قال يا أبا تسلم فوالله لن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله يعجبه إسلامك قال واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وقال أبو بكر عشيرتك فارسلهم فاستشار عمر فقال اقتلهم ففاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن مردوی نے بھی اور اسی طرح حضرت حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں اس سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ جس دن جنگ بدر میں قیدی ہوئے ان قیدیوں میں اسر العباس حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں وہ بھی قیدیوں میں قید ہو گئے. اسرہ رجل من الانصار اس کو ایک انصار کے آدمی نے گرفتار کیا تھا حضرت عباس کو. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وقد عودته الانصار اور انصاریوں نے حضرت عباس کو اس وقت ان کو دھمکی بھی دی تھی کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے تمہیں ہم ضرور قتل کریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کا پتہ چلا کہ انصاریوں نے اسے گرفتار کیا ہے اور انصار اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی لم انم اللیلۃ من اجل امی العباس. حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے تو رات نیند ہی نہیں آئی اپنے چاچا عباس کے. اب دیکھیں حالانکہ وہ کفر پہ ہیں ابھی تو کافر ہیں حضرت عباس اسلام اس وقت نہیں لائے لیکن جو قرابت ہے جو رشتہ داری ہے اس کے اثرات تو فطری بات ہے کہ اللہ کے نبی پہ بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں نبی ہیں اور جانتے ہیں کہ بیٹے نے بات نہیں مانی یعنی کوئی بات چھپی ہوئی بھی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ہے بیٹے کا عمل لیکن اس کے باوجود بھی بیٹا نہیں مانتا. یعنی آپ بلا رہے ہیں پکار رہے ہیں بار بار بلا رہے ہیں کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اور بیٹا اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء کہ میرے ابا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ مجھے بچا لے گا پانی سے. پانی کتنا اونچا آ جائے گا 1 میٹر 2 میٹر 3 میٹر پہاڑ دے کے 100 میٹر اونچے ہیں. قال لا عاصم اليوم اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا. لیکن اتنے انکار کے باوجود کہ سامنے بیٹا کھڑا ہے اور پورے لوگ کشتی میں موجود ہیں آخری وقت میں بھی بیٹے نے بات نہیں مانی. لیکن جب تھپیڑے لگے اور ڈوبنے لگا تو اللہ کو پکار بیٹھے نادا نوح ربہ قال رب ان ابنی من یا اللہ میرا بیٹا ہے مہربانی. تو اس لیے یہ جو تقاضے ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ فطری تقاضے ہیں اللہ نے دلوں میں خود ڈال دیے ہیں. اب دیکھیں آدمی لاکھ عزیز ہو جائے بندے کو اپنی اولاد جو ہے اس سے زیادہ عزیز تو کوئی نہیں. لاکھ آپ کے تعلقات ہو جائیں اچھا اپنے دوستوں سے عزیزوں سے رشتہ داروں سے تمہارے جھگڑے بھی ہو جائیں لیکن جب کوئی دکھ سکھ ہوگا تمہیں تکلیف ہوگی. یہ ایک فطری بات ہے. یہ قدرت نے ایسے سلسلے رکھے ہیں ایسے خونی تعلقات رکھے ہیں کہ ان کے لازماً اثرات ہو. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جب میرے آقا رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کفار مکہ نے بائیکاٹ کیا شیب ابی طالب تو اب اس میں دیکھ لیں کہ آپ کے چچا سے تو بائیکاٹ نہیں تھا ابی طالب سے وہ تو ان کے بڑے تھے لیکن انہوں نے کہا بھی نہیں اگر تم لوگوں نے حضور سے بائیکاٹ کیا ہے تو میں بھی حضور کے ساتھ. یہ خدا نے اثر رکھا ہے دلوں میں جس کو کوئی بدل نہیں سکتا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. آپ کے ابتدائی دور کا یعنی زمانہ جاہلیت کا زمانہ کفر کا واقعہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے
تو کسی نے کہا تمہیں پتا ہے کہ آج ابھی جہل نے بڑی گستاخی کی ہے حضور کے شان میں؟ نے کہا اچھا کیوں، کیا انہوں نے کہا یہ کہا بس فوراً حضرت حمزہ جوش میں آئے اور آگے تلوار کے الٹے راستے سے وہ مجلس میں بیٹھے، سارے سردار بیٹھے، مارا ابو جہل، خبردار اگر آئندہ تو نے حضور کی شان میں گستاخی۔ سب ہکا بکا رہ گئے، حیران ہو گئے کہ کیا کر رہا ہے، لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی، اللہ پاک نے روب ڈال دیا۔ تو اس لیے اب حضور نے فرمایا کہ آج رات مجھے نیند ہی نہیں آئی کہ عباس میرا چچا ہے، انصار نے قید کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس کو قتل کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی تکلیف محسوس کی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ افعاتہم، مجھے اجازت ہے میں جا کے انصار سے بات کروں؟ مجھے فرمایا اچھا جاؤ بات کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے انصار کے پاس، انہوں نے کہا کہ بھئی عباس کے لیے ان کو چھوڑ دو۔ نے کہا نہیں، اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کو تو ہم نے قتل کرنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا خدا کے بندے اگر حضور کا منشا ہو، حضور کی رضا ہو اس کے چھوڑنے میں، انہوں نے کہا پھر تو چھوڑ دیں گے۔ اگر حضور پاک کی رضا کی بات ہے تو پھر تو ہر چیز حضور کی رضا پہ قربان ہے اور حضور کے فرمان پہ قربان ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ حضور پاک کا منشا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر عباس کو لے جاؤ۔ تو بہرحال تو انہی زمانے میں پھر حضور نے جو فیصلہ کیا تھا وہ یہی تھا۔ اب دیکھیں خدا کی شان، جب حضرت عمر ان کو لے کے آئے تو حضرت عمر اب ان کے ہاتھ میں، تو حضرت عباس سے انہوں نے کہا کہ یا عباس، حضرت عمر نے کہا عباس ایک بات سن، اسلم، اسلام لے آؤ۔ کہنے لگا کہ فواللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہتے ہیں فواللہ لأن تسلم احب الی، کہنے لگے عباس خدا کی قسم ہے کہ تم اگر آج مسلمان ہو جاؤ نا، مجھے اللہ کی قسم میرا باپ خطاب بھی مسلمان ہوتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تمہارے مسلمان ہونے میں خوشی ہو۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور ہر وقت تیرے اسلام کی تمنا کرتے ہیں، جب حضور کو یہ بات محبوب ہے تو مجھے بھی اپنے باپ سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم یعجبہ اسلام کا، تیرے اسلام کی حضور کو بڑی پسند ہے کہ عباس مسلمان ہو جائے۔ اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واستشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر فیہم، اب اس کے بعد پھر قیدیوں کے بارے میں حضور نے مشورہ لیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا شیرتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارسلہم، حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قیدی تیرا قبیلہ ہے، تیری قوم ہے، تیرے رشتہ دار ہیں، ان کو چھوڑ دے مہربانی کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا عمر تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے کہا اقتلہم، حضور نے کہا یا رسول اللہ چھوڑنے کی بات ہے، اڑا دو گردنیں سب کی، کیا رعایت کیا کر رہی ہے؟ آج اللہ نے دشمن ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن حضور نے فیصلہ کر دیا ففاداہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ جو فدیہ دے دے چھوڑ دو، جو فدیہ نہ دے اس کو اڑا دو۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ آیتیں بطور عتاب نازل ہوئی کہ پیغمبر یہ آپ کی شان کو لائق نہیں ہے کہ ہم آپ کو قیدی دیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، حتیٰ ان کی شوکت کو توڑ دیں اور مٹی میں ملا دیں، لیکن ظاہری آرام دنیا کا چند روزہ فدیہ مل گیا، مال مل گیا، کیا ہے؟ اصل بات تو آخرت کی ہے۔ وقال سفیان الثوری عن هشام بن سعد محمد بن سیرین عن عبیدۃ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر وقال غیر صاحب السارا ان شاءوا الفداء وان شاءوا القتل الا ان يقتل من مقبلا منهم مثلهم
قالوا الفداء ويقتل منا رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيح من حديث الثوري به وهذا حديث غريب جدا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری نے اس سند سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے بدر کے دن. انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو بتلا دیں. اب ان کی بات ہے کہ دو میں سے ایک بات چن لیں، یا تو ان قیدیوں کو قتل کر دیں، بات ختم ہو، یا پھر فدیہ لے کے ان کو چھوڑنے پہ راضی ہو جائیں، لیکن اگلے سال پھر صحابہ میں سے 70 شہید ہوں گے. تو صحابہ کو جب یہ خیال دیا گیا تو انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے، ابھی تو ہمیں فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر ہمارے 70 مارے جائیں گے وہ بھی تو شہید ہوں گے، کون سا گھاٹے کا سودا ہے، تو اس لیے ہمیں وہ بھی قبول ہے. لیکن بہرحال اس کو امام ترمذی نے، نسائی نے، ابن حبان نے، سب نے اس روایت کو ذکر کیا ہے من حدیث ثوری بھی، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں غرابت ہے. قال ابن عبید یعنی کوئی راوی اس کا بہت ضعیف ہے. وقال ابن عبید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر شئتم قتلتموهم شئتم قافادتموهم واستمتعتم بالفداء وسجن منكم بعدتهم قال وكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة رضي الله تعالى عنه ومنهم من رواه الذين بيت مسلم الله تعالى أعلم. اب مفسر فرماتا ہے کہ ابن عون نے ان عبیدۃ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے ذریعے سے روایت سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسارہ بدر کے بارے میں فرمایا، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا ان شئتم قتلتموہم، اگر چاہو تو ان قیدیوں کو قتل کر دو، وان شئتم فادیتموہم، اگر چاہو تو فدیہ لے لو، لیکن اس فدیے سے فائدہ بھی اٹھا لو، لیکن اگر فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہارے بھی 70 شہید ہوں گے. اور راوی فرماتے ہیں کہ آخری شہید جو ہے 70 یعنی پورے ہوئے جیسے کہ کہا گیا، آخری جو تھے وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو یمامہ میں شہید ہوئے ہیں. تو حضور کے بھی 70 صحابہ جو ہیں جنگ احد میں، اور آخری صحابی جو تھے ثابت بن قیس وہ یوم الیمامہ میں شہید ہو گئے. اب بعض لوگوں نے یہ روایت مرسلن بھی نقل کی ہے. وقال محمد بن اسحاق عن ابن ابي نجيح قال ابن عباس ما كان لنبي ان يكون له اسرى فقرا حتى بلغ عذاب عظيم قال غنائم بدر قبل ان يحلها لهم يقول لولا أني لا أعذب من أصاني تقدم إليه لمسكم بما أخذتم عذاب عظيم. اب یہ آیت آتی ہے حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے، آپ نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی، اور یہ آیت ما كان لنبي أن يكون له أسرى إلى آخر عذاب عظیم تک پڑھی، اور اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غنائم بدر ان یحلھا لہم، کہ اللہ نے غنائم بدر میں غنائم کے اموال حلال کر دیے. اور اس کے بعد مانا لولا سبقا، تو اس کا معنی حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا فیصلہ ہے کہ جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو بھی میں عذاب دیتا ہوں، تو اس لیے میں اگر یہ میرا فیصلہ نہ ہوتا آخرت کے عذاب والا تو دنیا میں تمہیں عذاب پکڑ لے. تو ابھی اللہ نے مہلت دے دی، اور اس کے بعد مہلت بھی ایسی دے دی نا جی کہ بس جب میرا مالک نوازنے پہ آتے ہیں اور بخشنے پہ آتے ہیں، رحمت فرمانے پہ آتے ہیں، تو پھر اس کی رحمت اتنا وسیع ہے کہ اس کا کوئی حد و حساب نہیں. اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ رحمتی سبقت علی غضب. اسی لیے قرآن پاک کی آیات سے بھی یہی بات متعین ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت اوسع.
اب دیکھیں کہ تنبیہ بھی آ گئی، مال غنیمت بھی اللہ نے حلال کر دیا، اور پھر اصحاب بدر کو اتنا بڑا انعام دے دیا کہ لعل اللہ اطلع الی اہل بدر، اللہ نے خود دیکھا اہل بدر کی طرف، اور اس کے بعد فرمایا اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، کہ اے اصحاب بدر، اے اصحاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد جو چاہو تم کرو، میں نے تمہاری بخشش کر دی۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اسی لیے کوئی بات ہوتی تو حضور فرماتے کہ یہ میرا تو صحابی بدر کا ساتھی، یہ تو اصحاب بدر میں۔ اب دیکھیں نا کہ بڑے بڑے صحابہ سے غلطی ہوئی، حاتب بن ابی بلتع سے کتنی بڑی غلطی ہوئی، لیکن حضور نے فرمایا انہو بدری، وہ بدری صحابی ہے، اس کو کچھ کہ اتنا بڑا مقام ہے اصحاب بدر کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو زندگی میں بشارت دیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، میرے مدنی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اللہ نے تمام صحابہ کی رزق سے اپنی رضامندی کا اظہار فرما دیا ہے، لیکن وہ صحابہ پھر اور شان والے ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا میں نام بنام اطلاع مل جائے بخرتی، یہ نرالی شان ہے۔ ورنہ تو سارے صحابہ کلہم صدوق وعدول رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے فرما دیا فعلم ما فی قلوبہم، کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا حزب اللہ، کہیں فرمایا اصحاب رسول اللہ، کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ تو مقام صحابہ کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا نا جی۔ اسی لیے یاد رکھو کہ غیر صحابی یعنی جتنا شان میں ترقی کر جائے، صحابی کے تو قدم کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے جب پوچھا گیا حضرت عبداللہ ابن المبارک سے، حضرت عبداللہ ابن المبارک جو ہے رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کا لقب تھا امیر المؤمنین فی الحدیث، یعنی علم حدیث میں بادشاہ، یہ لقب ہوتے تھے، جیسے بڑے بڑے محدثین کے القاب ہیں کہ یہ حافظ الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث، الحافظ، الثبت، الحجت، الثقۃ، یہ بڑے بڑے اعزاز ہیں، القاب ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا آدمی ہے، یعنی اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ علم حدیث کا بادشاہ ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کا، تو جس کے شاگرد بھی حدیث کے بادشاہ ہوں، وہ خود حدیث کتنا جانتا ہوگا۔ اور ان سے ایک دفعہ سوال ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز میں اور حضرت معاویہ میں رضی اللہ عنہم کیا فرق ہے؟ پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت معاویہ تو آخری صف کے آدمی ہیں، اور تابعین میں عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ صف اول کا آدمی ہے، جس کو ثانی عمر کا خطاب ملا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، سوال پوچھنے والے سے، یار عجیب آدمی ہو، کیا پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ انہوں نے فرمایا بات سنو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی صحبت میں رہ کر جو جہاد کیے ہیں، اور اس جہاد میں جب آپ نے گھوڑا دوڑایا ہوگا تو اس گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑی ہوگی اور گھوڑے کے ناک میں جا کے میل بن گئی ہوگی، یہ تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تو تم سیدنا معاویہ کا مقابلہ کر رہے ہو۔ سیدنا معاویہ جو ہے وہ صحابی ہے، کاتب الوحی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں،
اور وہ شان والے ہیں جن کے لیے حضور نے خود ہدایت کی دعائیں فرمائی ہیں. تو اس لیے صحابہ کا مقام تو بلند ہی بلند ہے. لیکن پھر صحابہ میں شیخین ابی بکر عمر، پھر صحابہ میں خلفاء راشدین یعنی ابی بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. اسی طرح پھر اصحاب رسول میں اصحاب بدر، اسی طرح اصحاب رسول میں اصحاب بیعت الرضوان، اسی طرح اصحاب احد. تو یہ پھر فضائل ہیں جو اللہ نے فضلنا بعضهم علی بعض، جیسے اللہ نے رسولوں میں نبیوں میں بھی شان والے رکھے. نبی تو سارے شان والے، پیغمبر تو سارے شان والے ہیں، لیکن اللہ نے ان میں بھی پھر مراتب رکھے ہیں. تو اسی طرح صحابہ میں بھی مراتب ہیں، ورنہ بدر والوں کو تو اللہ نے ایسی معافی دی کہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وزر رحمہ اللہ تبارک و تعالی وقضى رواه ابن نبی مجاہد وقال آمن سبق من اللہ يعذب احد شہید بدرا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبق منہ، اللہ تقدیر میں یہ فیصلہ کر چکے تھے، اللہ یعذب احدا شہد بدرا، کہ جو بدر میں حاضر ہوئے ان کو میں عذاب نہیں کروں گا. تو اللہ کا جب یہ فیصلہ ہو چکا اللہ نے معافی عطا، کیونکہ اللہ کی ہر چیز علم میں ہے اور اس کا علم جو ہے محیط ہے، ذرہ ذرہ اللہ کے علم کے اندر موجود ہے. اسی لیے فرماتے ہیں روانہ بوسا عن سعد بن ابی وقاص سعید بن جبیر وعطا وقال شعبہ نبی ہاشما مجاہد لولا کتاب من اللہ سبق ای لہم بالمغفرت ونحوہ، کہ اللہ فرمایا کہ اگر میرا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، اگر میں بخشش کا فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو پھر پکڑ لیتا. اس کے بعد فرماتے ہیں مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ عن سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالیٰ قال علی بن ابی بعد بھی قول لا کتاب من اللہ سبق یعنی فی ام الکتاب الاول ان المغانم والاسارى حلال لکم. اللہ نے اپنی ہر چیز جو ہے نا، اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم. سب سے پہلے اللہ نے تقدیر کا قلم پیدا فرمایا اور پھر اللہ نے حکم دیا جو ہوگا سب لکھ دو، اور لکھنے کے بعد تمام جو ہے اللہ نے ام الکتاب میں سب ضبط ہو گیا، جمع. اسی لیے ایک روایت مبارک میں میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ رفعت الصحف وجفت الاقلام، کہ اب تو بس سیاہی بھی اللہ نے خوش کر دی کہ سب چیزیں لکھی گئی ہیں، اور ہر چیز جو ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تو چونکہ اس میں اللہ یہ فیصلہ فرما چکے تھے کہ مال غنیمت بھی حلال ہوگا، اور بدر والے صحابہ کی مغفرت کا بھی اللہ فیصلہ پہلے سے فرما چکے تھے، تو اللہ کے فیصلے تو کبھی بدلتے نہیں ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی غلطی کے باوجود بھی معاف فرما دیا اور کوئی عذاب نہ آیا. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ اللہ کی تقدیر پہلے کر چکی تھی کہ ان المغانم والاسارى حلال لکم، کہ غنیمت بھی حلال، قیدیوں کا فدیہ بھی حلال. لمسکم فیما اخذتم ای من الاسارى عذاب عظیم، یعنی دنیا میں. قال اللہ تعالی فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. اب دیکھیں میرے اللہ کی رحمت کہ ابھی ابھی ناراضگی ہے اور ابھی ابھی انعام ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک آیت میں ناراضگی کا اظہار ہے اور فوراً انعام ہے کہ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. تو یہ اس کی شان ہے کہ ہر انسان اللہ کی رحمت سے امید رکھے اور اللہ کے عذاب سے خوف رکھے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کئی مقام پہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. دونوں چیزیں بتا کہ خبر دو میرے بندوں کو میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں، رحمت کے.
لیکن یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، پھر میری پکڑ بھی بڑی دردناک ہے، اس لیے پھر رحمت کی امید میں آگے یہ نہ ہو کہ میرے عذاب کو بھول جاؤ، اور عذاب کے ڈر میں آگے یہ نہیں کہ رحمت کا انکار کر بیٹھو، نہ اللہ کی رحمت سے امید رکھو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو اور اللہ سے معافی اور بخشش جو ہے وہ مانگتے رہو۔ وقد روى الله في ابن عباس وروى مسعود ابي هريره وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري رحمه الله تعالى عليهم اجمعين، سب نے یہی قول نقل کیا۔ وقتادہ والاعمش ايضا، حضرت اعمش حضرت قتادہ کا بھی یہی قول ہے جیسے پہلا پڑھا ہے، ان المراد لولا کتاب من الله سبق لهذه الامه باحلال الغنائم وهو اختیار ابن جریر رحمہ اللہ۔ وہ یہی فرماتے ہیں کہ لولا سبقہ، اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی تقدیر میں یہ تو پہلے سے فیصلہ تھا کہ غنیمت حلال کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کی تقدیر کا پہلے سے فیصلہ ہے، تو گو تم نے اچھا انہوں نے غلطی کیا کی کہ اللہ کا فیصلہ ابھی آیا تو نہیں تھا نا، اللہ کے علم میں تو فیصلہ تھا لیکن ابھی تو صحابہ کو نہیں بتا دیا گیا تھا نا، ابھی تو حضور پر آیات نہیں ہوتی تھی، تو یہ جلدی کر بیٹھے کہ پہلے فدیے کے فیصلے کر بیٹھے، ورنہ فدیہ لینا تو بعد میں اللہ نے خود اجازت دے دی۔ وَيَسْتَجَادُ لِهَذَا الْقَوْلِ بِمَا خَرَجَهُ، نبی کو نہیں ملی ہے، یہ شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے یہ صفت بھی مجھے دی ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اگر میرا قافلہ، میری فوج، میرے لشکر، میرے صحابہ اور میں ایک مہینے کے سفر سے دور ہوں، اللہ کافروں کے دل میں میرا رعب پہلے ڈال دیتے ہیں، ابھی ایک مہینے کا تو یعنی اتنا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا انعام ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین جو ہے میری امت کے لیے پاک بنا دی ہے کہ جہاں چاہے نماز پڑھے، جہاں چاہے تیمم کر لیں، ورنہ پہلی امتوں کی نماز مسجد کے علاوہ ہوتی بھی نہیں تھی، کہ وہ جب تک اس مقام عبادت پہ نہیں آتے تھے نماز نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری زمین جو ہے مسجد ہے اور یہ ساری زمین جو ہے پاک ہے، اور اسی سے بعض علماء نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائی۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں قرآن کی اور حدیث کی فہم عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ پھر ہمیں اتباع، اطاعت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بعض علماء نے بڑی عجیب بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے حضور کو فرما دیا کہ یہ ساری زمین جو ہے مسجد ہے، جہاں چاہو نماز پڑھ لو، اور پاک ہے جہاں چاہو تیمم کر۔ تو انہوں نے کہا کہ مسجد تو ہوتی ہی مسلمانوں کے لیے ہے، اس لیے اشارہ ہے کہ اللہ نے گویا یہ زمین تو دی ساری مسلمانوں کے لیے دی، اب ہم خود اگر اس نعمت کا قدر نہ کریں، ورنہ اگر آج بھی مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ یعنی صحیح معنی میں میرے مدنی کا دامن پکڑ لے تو آج بھی پوری دنیا اور پوری زمین جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ ہر ملک ملک ماست، ملک خدا ماست، کہ ہر ملک مسلمانوں کا ہے، اللہ نے جو بنایا ہمارے لیے بنایا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب آدمی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، تو پھر انجام وہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں، غصے میں آگے پھینک دی، پھر کتے ہی کھاتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ کی ناشکری کی ہے تو کافر فائدے اٹھا رہے ہیں اور ہم محروم ہیں، ورنہ اللہ نے مسلمانوں کو اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا یہ دو چیزیں تو یہ ملی نا، اور تیسری چیز فرمایا احلت لی الغنائم ولم تحل لأحد
قبلی، اللہ نے میرے لیے جنگ کے بعد جو مال غنیمت ہے وہ حلال کر دیا، پہلے کسی پیغمبر کی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت ہے اس کو رکھ دو، آگ آگے جلا دیتی تھی، کھاتا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ نے حضور کی امت کے لیے غنائم کا مال جو ہے وہ بھی حلال کر فرمایا وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ نے مجھے شفاعت دی۔ یاد رکھو شفاعت تو سارے نبی کریں گے، شفاعت تو حملۃ القرآن بھی کریں گے، لیکن یہ وہ شفاعت ہے کہ جب سب جواب دے دیں گے تو حضور شفاعت کریں گے، کہ جب سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے رسول کہہ دیں گے کہ نفسی نفسی، ہمیں اپنا خوف ہے، ہمیں اپنا خوف ہے، ہم نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آئیں گے حضور کے دروازے پہ ساری خلائق اور ساری مخلوق کھڑی ہے، اور حضور سے کہیں گے، حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے لیے تو اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر آ کے میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، اللہ مجھے محامد سکھائیں گے، اللہ بنی محامدہ لم یعرفنی الآن، وہ جو میں اب بھی نہیں جانتا وہ ایسے محامد ہوں گے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سفارش ہوگی، اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا حضور نے وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ، پہلے جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں قوم کے لیے، إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اپنی اپنی قوم کے لیے۔ ولیکن اللہ نے مجھے وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے بھیجا ہے۔ پہلے نبی جو تھے قوموں کے لیے آتے تھے، خاص علاقے کے لیے آتے تھے، یہ نبوت عامہ تامہ جو ہے یہ صرف میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی ہے کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اور قیامت تک کے لیے اب لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ، اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا کہ محمد مدنی پہ نبوت ختم، اور حضور کی نبوت جو ہے تمام مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، مشارق الارض و مغاربہا، تو یہ شان جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ اور دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ اس ایک پیغمبر کے پیغام کو اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے میں پہنچایا ہے، تو اب حال ایسے بن گئے ہیں کہ پوری دنیا ایک بستی بن گئی۔ اب پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی، ہر جگہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں نا جی، ایسے سکڑ گئے کہ ہزاروں میل کے فیصلے ہیں، آپ فون پہ بات کریں ایسے جیسے گھر دوسرے کمرے میں بندہ بیٹھا ہو، یعنی آپ کے ہزاروں میل کے فاصلے ہیں۔ اب جناب آپ کے ای میل رابطے ہیں، فون پہ رابطے ہیں، اب تو ایسے فون بھی آ گئے کہ بات بھی کرتے رہو، شکل بھی دیکھتے رہو کہ بولنے والا وہی ہے یا کوئی اور ہے، یعنی آپ اندازہ کریں تو اب کوئی جگہ کیسے بچ سکتی ہے جہاں میرے مدنی کا پیغام نہ پہنچے۔ لیکن دعا کرو اللہ مسلمانوں کو اتحاد، اتفاق اور اتباع نصیب فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ ہمیں مل کے اللہ اپنے دین کے کام کی توفیق دے۔ اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے ایک دوسرے کے خلاف اور اسی طرح ہم فروعی مسائل میں الجھتے رہے ایک دوسرے کے خلاف اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے رہے تو یہ دراصل اس عالمی اسلام کے عالمی پیغام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، اور اس کا جواب قیامت میں دینا۔ ایک ٹھنڈے دل سے بات کو سوچا کریں، خدا کی شان دیکھیں۔ آپ دیکھیں نا جی، آپ نے دیکھا ہوگا کسی جگہ ایک نئی مارکیٹ بنے، اس میں 200 دکانوں کی مثلاً ایک مارکیٹ ہے، آپ نے دکان لیا، اس نے دکان لیا، اس نے دکان لیا، اچھا ہر دکاندار یہ دعا کرتا ہے یار خدا کرے یہ سارے دکان چڑھ جائیں، سارے دکان چڑھ جائیں۔ اچھا تمہاری کپڑے کی دکان ایک اور بھی لگ گئی، ایک اور بھی لگ گئی، ایک اور بھی لگ گئی، وہ کہہ رہے یار ٹھیک ہے خدا کرے سارے لگ جائیں، مارکیٹ بنے گی تو کوئی آئے گا نا،
جب ساری مارکیٹ آباد ہو جائے گی تو کوئی اس دکان کے لیے آئے گا، کوئی اس دکان کے لیے آئے گا، کوئی اس دکان کے لیے آئے گا، لیکن آئیں گے تو صحیح نا، مارکیٹ تو آباد ہوگی نا، تو جاتے جاتے میرا سودا بھی لے جائے گا۔ تو اگر صرف میں 2 دکان کھول کے بیٹھا رہا ہوں اور 198 دکان بند پڑی ہو، کون آئے گا؟ دکاندار کہتا ہے دکان بڑھے اور ہم مولوی کہیں کہ مولوی مریں۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، بس دعا کیا کرو، اللہ کے حرمین میں دعا کیا کرو۔ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں بے ادبی، گستاخی، زیادتی اللہ کو پسند نہیں، بس اس لیے ہر دشمن بھی ہے بس ہدایت کی دعا کر دو۔ کوئی بہت زیادہ تنگ آ جاؤ تو کہو اللہ میاں دفع کر میرے گلے سے، لیکن اس سے لیا بد دعا کسی نے، بس اللہ سے پہلے تو رحمت کی دعائیں کریں، ہدایت کی دعائیں کریں کہ یہ وقت ہے کہ آج دنیا سے سکڑ گئی ہے، آج وقت ہے کہ تمام علماء، تمام دینی جماعتیں سب اختلافات کو بھلا کے اسلام کی دعوت کو لے کے نکلے دنیا، چھوڑ دو ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو، پہلے اسلام میں تو لوگ آئیں، عقیدہ تو ٹھیک ہو۔ جب عقیدہ ہی نہیں ٹھیک ہوگا، جب وہ کفر میں پڑا ہو، شرک میں پڑا ہو، قبر پرستی میں پڑا ہو، وہ ایسے معاملات میں کہ غیر اللہ کو پکارتا ہو، غیر اللہ کی ندا کرتا ہو، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھتا ہو، اس کو تم صرف اسی مسئلے پہ سمجھاتے رہو کہ پانی کے ساتھ سے پینا ہے۔ آمنا و صدقنا کہ دائیں ہاتھ سے پیو، پہلے اس کو مسلمان تو کرو۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ استوی الناس عامتا وقال رامچ نبی صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تحل الغنائم لسعود الرؤوس غیرنا، یعنی پہلے سرداروں کے لیے مال غنیمت جو تھی وہ حلال نہیں تھی، اللہ نے ہمارے لیے حلال کی۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا فَإِنَّ ذَلِكَ جُزْءٌ مِنْ نُصْرَةِ الْفِدَاءِ وَقَدْ روى ابن أبي داود في السنن حدثنا عبد الرحمن بن العبسي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة بن الأنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله جعل فداء الجمد 400 وقد استمر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل كما فعل بكريدة وإن شاء فادى بمال كما فعل بأسرى بدر أو بمن نصر من المسلمين كما فعل في تلك الجارية بن ضحية التين كانت في سبي سلمة بن الأقوع حيث ردهم آخر في مقادمة المسلمين الذين كانوا عند المشركين وإن شاء استرق من أسر هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة رحمهم الله تعالى مقرر في موضعه من كتب الفقه۔ اب جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امام ابو داؤد نے اپنی سنن یعنی سنن ابی داؤد میں اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پاک نے اہل جاہلیت بدر والے دن جو قیدی ہوئے تھے فرمایا کہ ہر آدمی 400 درہم جو ہے وہ دیت ادا کرے۔ کہتے ہیں وقت استمر الحکم فی الاسرى عند جمہور العلماء۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ جو ہے کہتے ہیں کہ پھر یہی حکم ہے جمہور علماء میں، یہی جاری ہو گیا کہ امام جو ہے وہ مخیر ہے، یعنی جو بادشاہ ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، اس کو اللہ نے اختیار دے دیا کہ اگر آپ چاہیں تو قیدی کو قتل کر دیں، جیسے حضور نے بنی قریظہ میں حکم دیا اڑا دو گردنیں ان کی، اور اگر آپ چاہیں تو فدیہ مالی لے کے ان کو چھوڑ دیں جیسے کہ حضور نے بدر میں کیا، یا یہ ہے کہ جو مسلمان دشمن کے پاس قید ہے ان کو چھڑانے کے لیے ان کے قیدی ان کو تو اپنے قیدی چھڑا لو، یہ چاہیں تو یہ بھی تمہیں حق ہے
کہ جیسے حضور پاک نے ایک باندھی تھی، ایک لڑکی تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا، وہ سلمۃ بن الاکوع کی قید میں تھے، حضور نے فرمایا کہ سلمہ ان دو کو دے کے مسلمان دو قیدی چھڑا لو، تو ان کو دے کے دو مسلمان قیدیوں کو چھڑایا گیا۔ وَإِن شَاءَ اگر امام حکم دے کہ نہیں ان کو غلام بناؤ رکھو اپنے پاس، چاہے تو اس کی مرضی ہے، اور یہی مذہب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وطائفۃ من العلماء۔ اب مسئلے میں مفسر کہتا ہے کہ ائمہ میں اختلاف ہے، لیکن وہ مقام کتب الکتاب فقہ کی کتابوں کا ہے، وہاں تفصیل دیکھنی ہو تو دیکھ لیں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا آدمی ہے حافظ ابن کثیر، لیکن وہ بھی مجبور ہے کہے کہ یہ امام شافعی کا مذہب ہے، باہر نہیں نکل سکتا۔ اس لیے اللہ ائمہ اربعہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائیں، اور اللہ ہمیں ادب و احترام نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اور ہمارے رباط میں تھے نا صوفی اسلم صاحب، بیچارے بہت بڑے اب محلہ والے تھے، بڑے 40 سال سے لنگر چلا رہے تھے، خدمتیں کر رہے تھے، آج وفات ہو گئی ان کی۔ اللہ سے دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے کہ اللہ ان کو درجات بلند عطا فرمائیں، اللہ درگزر فرمائیں اور جنت الفردوس نصیب فرمائیں۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ الفردوس الاعلی برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ 40 سال ساری زندگی صرف اسی میں خدمت میں، بس کھانا کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، اور 300 400 آدمی کا لنگر پکانا اور چلانا، اور وہی 2 کپڑے تھے جو بدن پہ تھے، نہ جائیداد ہے، نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ چوڑا ہے۔ ایسے لوگ بہت غنیمت ہوتے ہیں۔ آج ظہر کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، تو انشاءاللہ اب درس جو ہے یوم یعنی ہفتے والے دن شام کو ہوگا، چونکہ مجھے وہاں جانا ہے، ہمارے گھر میں رہے 40 سال، تو انشاءاللہ اب دعا کریں گے، اور یعنی جمعہ کے بجائے انشاءاللہ ہفتے والی شام کو انشاءاللہ۔ بھائی مسجد الحرام میں یا جہاں بھی نماز پڑھیں تو صف کے درمیان میں بس اتنا فاصلہ ہو جتنا نمازی کا فاصلہ ہوتا ہے، دیکھا نہیں یہ صف کی جتنا مثلا یہ بنی اتنا فاصلہ ہوتا ہے، زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ اور صفوں میں یہ حکم ہے کہ الاول فالاول، پہلے پہلی صف کو پورا کرو، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں۔ اسی طرح مردوں کے لیے اول صفیں افضل ہیں، ان کے بعد بچے پیچھے ہوں، اور عورتیں سب سے بعد میں ہوں۔ عورتوں کے لیے آخری صف افضل ہے، اور مردوں کے لیے صف اول افضل ہیں۔ زیادہ فاصلہ بلا وجہ نہ کیا کریں، کوئی مجبوری ہے اللہ قبول فرمائے، صف نظر آ رہی ہے، ایک ہے نماز کا ہو جانا، نماز تو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کی تقریروں سے مجھے فائدہ ہوا، اللہ قبول کرے بھائی، بس دعا کر لیا کرو۔ تقریروں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ اس جب تک اللہ راضی نہ ہو اس وقت تک کچھ نہیں۔ اللہ راضی ہو جائے تو میرے جیسے ایک طالب کی بات بھی دل میں لگ جاتی ہے، اور اگر اللہ راضی نہ ہو تو بڑے بڑے علماء کی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی بندہ کوڑا ہوتا۔ اصل ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء۔ آدمی عمرہ کیا، عمرے کے بعد سر مڈایا، سر کٹ گیا، خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، خون نکل آیا کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، اور خون نکل آیا کوئی ضرر، اچھا ضرر کوئی ضرر نہیں، خون بھی تمہارا نکلا ہے، سزا بھی تمہیں ملے، یہ اچھا مسئلہ ہے۔ اللہ کے بندے تمہارا سر پھاڑ دیا اس نے، اور کیا سزا ہو، اتنا ہی کافی ہے۔ بہرحال اگر سر مڈاتے ہوئے اس طرح لگ جائے، کیونکہ ماشاءاللہ نئی تو یہاں سیکھتے ہیں نا حاجیوں پر، یہ کوئی خاندان سے پیچھے تھوڑا یہ کام کرنے والے ہیں، یہ بھی سارے یہی انشاءاللہ ہمارے سروں پہ عمرے والوں پہ سیکھتے ہیں، تو 5-6 مہینے میں تجربہ ہو جاتا ہے بکرا ٹھیک کرنے کا، تو انشاءاللہ بہرحال کوئی جرمانہ نہیں، کچھ نہیں، اللہ قبول کرے۔ آدمی پتہ نہیں کیا ہے،
پڑھا، نماز ختم ہو گیا، بہر اذان ہو گیا، مجھے نہیں پتا بھی یہ کون سی زبان میں لکھا ہوا ہے. عمرہ کرا، نماز میں نے چھوڑ دیا، پتہ نہیں انجانے وغیرہ وغیرہ، اب کیا مجھے کیا پتا وغیرہ وغیرہ کیا ہوتا ہے. اگر طواف کیا وضو ٹوٹ گیا تو وہ طواف چھوڑ دو، وضو کر کے پھر شروع کرو. انبیاء علیہم السلام کے وسیلے سے یا جاہ سے منع ہے دعا، کسی حدیث مبارک میں نہیں ہے، اور نہ کبھی صحابہ نے، خلفائے راشدین نے وسیلے کا یا جاہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور نہ قرآن کی کسی ایک دعا میں یہ لفظ ہے. ایک دعا میں بھی یہ لفظ ربنا ظلمنا، ربنا آتنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مغلوب فانتصر. اس سارا قرآن میں جو دعائیں بنی ہیں دیکھ لو، کسی جگہ وسیلے کا کوئی حکم ہے؟ میری شادی ہوئی اور 24 دن کے بعد میں مکہ شریف چلا آیا، 2 سال گزر گئے نہیں گیا. بیوی بلاتی ہے، اچھی بات ہے چلے جاؤ واپس، ٹھیک کہتی ہے وہ بیچاری. باقی جو روزی اللہ نے جہاں لکھی ہے نا مل جائے گی، اللہ نے جو دینا ہے نا رزق، وہ کسی جگہ نہیں رکتا. اللہ نہ دے تو یہاں بھی نہ دے. کتنے لوگ ہیں یہاں بیچارے 10 سال رہتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کچھ نہیں بنتا، ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں بنتے. اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے ان غریب ملکوں میں رہ رہے ہیں، ماشاءاللہ لاکھوں میں کھیلتے ہیں. یہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اچھی شادی کی تم نے، 24 دن کے بعد اس کو چھوڑ کے 2 سال کے لیے ادھر آ گئے. احرام کے اوپر جو بیلٹ باندھتے ہیں اس میں تو سلائی ہوتی ہے میرے بھائی. سلے ہوئے کپڑے کا معنی ہے جیسے یہ قمیص سلا ہوا ہے، کوٹ ہے، اچکن ہے، شیروانی ہے. اگر اسی قمیص کو نکال کے میں یوں کندھے پہ ڈال لوں تو کوئی حرج نہیں. یہ نہیں کہ کپڑے میں بھی سلائی نہ ہو، مانا جو کپڑا بدن پہ سلا ہوا ہے وہ حالت احرام میں نہیں پہن سکتے. اگر چادر میں کوئی سلائی ہے، یا چپل میں کوئی سلائی ہے، یا بیلٹ جو باندھتے ہیں اس میں کوئی سلائی ہے، یا چھتری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اس میں سلائی ہے، وہ تو کوئی منع نہیں. کہتے ہیں جی کہ حجر اسود کے بوسہ دینے میں کتابوں میں تو ہوتا ہے کہ بھئی وہ چاندی کے حلقے پہ ہاتھ نہ، مگر نا یہ ہوتا ہے کہ بوسہ اندر ملے. بوسہ جو ہے وہ جو حجر ہے اس پہ ہو، یہ نہیں کہ حلقے پہ ہو یا چاندی کی جگہ پر ہو، یہ مراد ہوتی ہے. باقی ہاتھ تو رکھنا ہے کسی نہ کسی جگہ. کہتے ہیں جی کہ ہم سن رہے ہیں دعائیں تو ماشاء اللہ بہت کرتے ہیں، کشمیر کے لیے بھی، شیشان کے لیے بھی، لیکن قبول نہیں ہوتی. کیا پتا، یہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ قبول نہیں ہوتی؟ پتا ہے ان دعاؤں کی وجہ سے بچا ہوا ہو معاملہ، ورنہ سب کچھ ختم ہو جاتا. یہ کیسے پتا ہے آپ کو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ دوسری بات یہ ہے دعائیں قبول ہونے میں اصل اس کے لیے ضرورت ہے صدق مقال عقل حلال، کہ جب تک ہمارے اندر حلال نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا کہ جب ملبسوں کا حرام، کہ جب لباس تیرا حرام ہوگا، مطعموں کا حرام، کھانا تیرا حرام ہوگا، اور غذی بالحرام، اور تمہاری بدن جو ہے وہ حرام کے کھانوں سے پل پل کے پکا ہے، رشوت ہے، ظلم ہے، یتیموں کا مال ہے، سود ہے، ربا ہے، پھر میں بڑی لمبی لمبی دعائیں کرو گے، انا یستجاب لکم، پھر تمہاری دعائیں کہاں منظور. تو اصل میں جو صحیح معنی میں ہماری دعائیں پوری طرح مقبولیت کو حاصل نہیں کر رہی، اس میں ہمارا قصور ہے، ہمارا گناہ ہے، ورنہ دعا خالی نہیں جاتی. اللہ بڑے غفور رحیم.
میں جناب 5 سال سے آپ کے درس میں شرکت کا، میں کمپنی سے استعفیٰ دے کے واپس جا رہا ہوں، تو بہرحال یہ ہے کہ حج کے موقع پر بعض حضرات حاجیوں سے پیسے لے کر قربانی ادا نہیں کرتے۔ بہرحال میرا بھائی یہ ہے کہ جو آدمی اللہ معاف کرے کسی سے بکری کے پیسے لے لے اور قربانی نہ کرے، اس کے ایک تو قیامت میں یہ پکڑا جائے گا نا ظالم جو حاجی کا حلال پیسہ کھا گیا، اور دوسرا اس بیچارے کی قربانی بھی نہ ہوئی، اور اس کو بعد میں پتہ چلا تو اس کو ایک اور دم بھی دینی پڑے گی، 2 دینی پڑے گی۔ اسی لیے میں ہمیشہ تقریروں میں کہتا ہوں کہ یا تو جو حکومت ہے ہماری الحمدللہ حکومت اسلامیہ رشیدہ، اس کا راجحی بینک قابل اعتماد ہے، اس سے لے لیں آپ حجاج کی بکری، وہ بالکل ذبح کریں، اس میں کوئی دھوکہ نہیں، یا پھر اپنے آنکھوں کے سامنے کریں۔ اگر کوئی بندہ پیسے بھی دے تو شرط کریں کہ بکری ہمارے سامنے ذبح کرو۔ لالچ میں آ جاتے ہیں نا کہ سستی مل گئی ہے، وہ کرتے نہیں ہیں۔ وہ 100 بکری کے پیسے اکٹھے کر لیں تو سال کی تنخواہ مل گئی ان کو، اور کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی آدمی مثلا یہ کہے کہ بھی میں تمہارے لیے بکری ذبح کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ 50 ریال مجھے آپ دیں گے کیونکہ میں نے جا کے بکری لینی ہے، وہاں منڈی بھی جانا ہے، ذبح کرنا ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، صاف کھل کے کہے۔ خامد کو اپنی بیوی کو نہیں دیکھنا چاہیے، کوئی آدمی دیکھ سکتا ہے، تو حکم یہ ہوتا ہے کہ جب بیوی فوت ہو گئی، اگر عورتیں موجود ہیں دیگر خدمت کرنے والی، تو اب افضل یہی ہے کہ سارا معاملہ عورتوں کا عورت کے سپرد ہو جائے، ورنہ اگر خامد دیکھ لے یا کوئی نہ ہو تو کون غسل دے گا، کون دفن کرے گا، کون قبر میں اتارے گا؟ موت کے بعد عورت حدود نکاح سے نکل جاتی ہے، کس نے کہا ہے آپ کو؟ نکل جاتی ہے تو جنت میں کیسے ملے گی؟ جس کے نکاح میں مری ہے اسی کی بیوی ہے، جنت میں بھی اسی کی بیوی ہوگی آخرت میں۔ میں نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، بالکل پڑھا کریں، قرآن پڑھنے میں کیا پوچھنا ہے بھائی، اللہ کا قرآن ہے، جتنا مرضی ہے پڑھو۔ اگر ایک آدمی، میری بیوی یہاں نہیں تھی لیکن میں نے اس کو طلاق لکھ کیا، طلاق دیا، رجسٹری کر دیا، بیوی سامنے نہیں، سامنے ہونے کی کوئی ضرورت ہے، کام پکا ہو گیا۔ اگر آپ کے والدین یا رشتہ دار اقارب ارحام ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ عمرہ کریں، حج کریں، کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اگر میں نے طواف کیا ہے تو اسی وقت بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اور احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پھر 2 رکعت طواف بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے۔ باقی ائمہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر طواف میں شک ہو گیا کہ میرے 6 چکر ہیں یا 7 ہیں، تو جو ظن غالب ہے، جدھر تمہارا گمان زیادہ ہے اسی پہ عمل کر لو، یعنی گمان زیادہ بن جائے کہ 6 ہیں تو 1 بڑھا لو، گمان زیادہ بن جائے کہ 7 ہیں، اللہ قبول فرمائیں گے، پھر بلا وجہ شک نہ کرو۔ میں جناب یہ ہے کہ بہت پریشان ہوں، اور حالانکہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں دکھ اور غم میں مبتلا ہوں۔ اللہ پاک بابا یہ بھی اللہ کا کرم ہے، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار رہو، ہر حال میں تکلیف ہو یہ بھی اس کا کرم ہے، اور سکھ دے یہ بھی اس کا کرم ہے، کبھی روزی زیادہ دے دے یہ بھی کرم ہے، کم کر دے یہ بھی کرم ہے، گھبراؤ نہیں، استغفار پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور اسی طرح یعنی مصیبتوں میں غم میں الجھے ہیں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اللہ کے آگے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں گے تو بدلتے بھی دیر نہیں لگتی ہے، جیسے ابھی رات ہے دن ہو جائے گا، دن ہے رات ہو جائے گی، اسی طرح وہ جب چاہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ بہرحال یہ جو مصیبتیں ہیں نا، یہ بھی مالک کی طرف سے پریشانیاں، دکھ، ہم، غم، اور میرا بھائی ذرا غور کرو، اگر یہ پریشانیاں اور یہ تھوڑا سا جھٹکا نہ ہو اللہ کی طرف سے تو بندہ تو فرعون بن جائے، وہ تو جناب بے لگام گھوڑا قابو ہی نہ ہے۔ یہ تو پھر اس کی حکمت ہے نا، تھوڑا جھٹکا دے کے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تو وہ ہو کیا، کروڑ پتی بھی ہو جائے، ہوا بند ہو جائے تو پڑھائے ہیں کر رہا ہے بیچارہ، اور بخار آ جائے تو جناب بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، ساری دال دولت پڑی، کیا کرو گے مال دولت؟ ایک زبان پہ تھوڑا سا چوٹ لگ جائے، ہر نعمت پڑی ہے، کھا نہیں سکتا۔ یہ سب اس کا کرم ہے، ہر وقت اللہ سے اس کی رحمت مانگا کریں اور اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ میرا اللہ جو ہمارے دوست بھائی جنہوں نے لکھا ہے پریشان ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہم یا فارج الہم، یا کاشف الغم، یا مجیب دعوت المضطرین، یا خیر موت السائلین، یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت امن سواک۔ یا الہ العالمین، جو دوست، جو اکابر، جو ارحام اقارب فوت ہو گئے، ان کی قبروں کو باغ جنت بنا۔ یا اللہ جو زندہ ہیں سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، اور موت کے وقت میں زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ بلد اللہ الامین کو قیامت تک امن والا بنا، امن والا بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی ایسا کرنا ابھی نہیں، کیونکہ وہ شیخ کو بات بھول جائے گی۔ جمعہ کے دن ذرا جلدی جا ان کو بتا دینا کہ شیخ کا ہے۔